میں کہتا ہوں کہ کل گھورا کے مقام پہ جو واقعہ ہوا مولانا ندیم صاحب، وہاں پہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ شرارت جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کی تھی۔ وہ اگر وہاں پہ محمد حسین صاحب اگر آئے، مولانا ندیم صاحب ہیں، وہ اتر کے گئے، جا کے ان سے بات کی، ڈاکٹر نجیب صاحب کو روکا، وہ آئے، انہوں نے جا کر بات کی، اس کے بعد وہ پروگرام، اب وہ تھے بھی سارے مولانا سعید صاحب کے ووٹر، اور وہاں مولانا سعید صاحب کا قافلہ جب وہاں پہنچا تو آگے جو گاڑی والا تھا مولانا سفیر صاحب جو اتر کے گئے، پر کس نے مولانا پہ قاتلانہ حملہ کیا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ پوری دنیا دیکھتی ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، اور جو ہے نا ان لوگوں نوجوانوں کو مار مار کے، ٹھیک ہے ان کا جو ہے نا کردار غلط ہوگا، وہ بدتمیز ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن حق مانگنے پہ آپ مولانا صاحب اتر کے جاتے نا، کہتے یار میں تو اسمبلی میں نہیں گیا ہوں، میرے ذمہ کیا لگاتے ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں، اس کی نسبت جو ہے نا وہ پیچھے، اور پھر تقریر میں مولانا کہتے ہیں جی کہ حکومت کاروائی کرے، اگر نہیں کرتی ہے تو ہمیں اجازت دے، یہ بچے پتہ ہی نہیں لگیں گے، آپ تاجی کھوکھر کی زبان بولتے ہیں ایک عالم دین ہو کے، اور پھر سوشل میڈیا پہ جو آپ کی بےزتی ہوئی ہے، میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ بدماشی والی نظام نہیں چلے گا۔ میں بھی اگر اتنی بڑی داڑھی رکھ کے دین کا دعویٰ رکھ کے وہی سیاست کروں گا جو پی ٹی آئی کرتی ہے، جو نون لیگ کرتی ہے، جو پیپل پارٹی کرتی ہے، مولانا پھر شکلیں بنانے سے ہمارا کام، اللہ دل دیکھے گا، اللہ عمل نہیں، تو عمل پہ بندے کی عزت اور ذلت ہوگی جو اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یہ جنت جنم کا جو ہے نا یہ دھوکہ، یہ غربت آزمائش، خود 3-3 کروڑ کی گاڑیوں پہ، اور کہتے ہیں کہ یہ غربت اللہ کی طرف سے، یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ غربت یہ مسلط کردہ حکمرانوں کی طرف سے، اللہ کی آزمائش نہیں ہے۔ اللہ نے سب انسانوں کو برابر پیدا کیا، اور اللہ نے کہا کہ محنت کرو، جتنی کر سکتے ہو کرو۔ یہ مخصوص طبقہ قابض ہے، تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ یہ آپ سب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ 78 سالوں سے ہمارے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہم خدا کی قسم اگر ہم بھی اسی ڈگر میں اگر ہم چلتے رہے تو یہ نوجوان نسل، یہ جو بچے ہیں، ان کے ہم چور ہوں گے۔ یہ ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا ہے۔ مولانا سعید صاحب کے لیے جب کوئی بات کرتا ہوں نا تو مجھے بعد میں ایسے دکھ ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ اپنے باپ کے اوپر بات کرتا ہے، لیکن جو میری توقعات تھی مولانا سعید صاحب کے اوپر کہ یہ ایسے ہیں، وہ ایسے نہیں نکلے ہیں۔ یہاں مولانا ندیم صاحب آپ بیٹھے ہوئے، میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، میں نے مولوی صاحب کو کہا کہ یہ عوامی تحریک ہے، آپ اس کا ساتھ دیں، لیکن مولانا سعید صاحب نے، آپ یہ دیکھیں کہ راولہ کوٹ میں جو ان چوروں کا جلسہ ہوا ہمارے مقابلے میں، یہ میرا بیٹا وہاں پلندری میں موجود تھا، پوسٹریں بھر کے مولانا ندیم صاحب بچوں کو راولہ کوٹ کے جلسے میں کیوں بھیجا گیا؟ ان چوروں کو پاکستان میں اگر مولانا فضل الرحمان نے ان چوروں کو مضبوط کیا تو یہاں مولانا سعید نے ان چوروں کو پروٹیکشن دی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ مولانا ندیم صاحب جب اسلام آباد میں حکومت نے وہ اجلاس بلایا، کل جماعتی اجلاس، اس اجلاس میں ان